اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، ہدایت ٹی وی کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام کشتی نجات کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، محرم کے مہینے کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کتنا اہم مہینہ ہے یہ، جو محبان اہل بیت ہیں وہ اس کی اہمیت سے آشنا ہیں۔ میں مختصر طور پر یہ عرض کروں کہ جو محرم ہے یہ قمری سال کا پہلا دن ہے، پہلا مہینہ ہے، اور پہلی محرم جو ہے وہ قمری سال کی پہلی تاریخ ہے۔ اس سے قمری سال کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ ان مہینوں میں سے ہے کہ جن کے لیے ایک خاص احترام ہے اور خاص حرمت ہے، ان کا خاص مقام ہے۔ اسلام سے پہلے بھی جو قومیں تھی، اور حتیٰ کہ کفار اور مشرکین بھی ان مہینوں کی حرمت کے قائل تھے۔ وہ اس میں جنگ نہیں کیا کرتے تھے، کسی طرح کا جدال نہیں ہوتا تھا۔ اور افسوس اس اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ دیکھیے، اس مہینے میں کہ جس میں کفار اور مشرکین بھی جنگ نہیں کیا کرتے تھے، اس مہینے میں بنی امیہ نے فرزند رسول دلبند بطول حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کے اعوان و انصار، ان کے اعزہ اور اقربا کا خون بہایا ہے۔ آپ دیکھیے کتنے ایک غم کا مقام یہ بھی ہے۔ ویسے تو بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ان مہینوں میں، اس مہینے میں کہ جس کو محرم کہا جاتا ہے، جو ایک خاص احترام کا مہینہ ہے، اس مہینے کے احترام کا بھی لحاظ اور خیال نہیں رکھا۔ اور ناظرین، جب یہ مہینہ آتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ محبان اہل بیت کی زندگی کا جو انداز ہے وہ بالکل بدل جاتا ہے، فضا جو ہے وہ بالکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ محرم سے پہلے کے جو ایام ہوتے تھے ان میں اور محرم میں ایک اختلاف ہوتا ہے، آپ کافی تبدیلی محسوس کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس میں سیاہ پوش ہو جاتے ہیں، عزا خانے سجائے جاتے ہیں، گھروں کو مجالس حسینی کے لیے آراستہ کیا جاتا ہے۔ خود جو اپنے لباس ہوتے ہیں وہ لباس بھی وہ زیادہ تر یا تو ایسے رنگ ہوتے ہیں کہ جن سے کسی طرح کی خوشی کا اظہار نہ ہو، یا کالے لباس وہ عزاداران امام حسین علیہ السلام اور محبان اہل بیت علیہ السلام پہنتے ہیں۔ یہ صرف اسی لیے ہے تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہم آج بھی اس واقعے سے اتنے ہی متاثر ہیں، اور آج بھی ہم اس غم میں شامل ہیں اور اس کا غم منا رہے ہیں۔ ناظرین، محرم اور کربلا اور حسین یہ نام اس طریقے کے ہیں کہ اگر آپ فرہنگ شیعی میں دیکھیں، شیعی کلچر میں اگر آپ دیکھیں، تو جب حسین کہا جائے یا کربلا کہا جائے یا محرم کہا جائے تو تینوں اس طریقے سے مل چکے ہیں کہ اگر کوئی کربلا کہتا ہے تو فوراً تصور امام حسین علیہ السلام کا ہوتا ہے، اگر کوئی محرم کہتا ہے تو تصور امام حسین علیہ السلام کا ہوتا ہے۔ اب اگر محرم کے مہینے کی ہمارے لیے کوئی اہمیت ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے، اور اس شہادت کی وجہ سے، اور اس غم کی وجہ سے۔ محبان اہل بیت پورے مہینے اس سال کا انتظار کرتے ہیں، پورے مہینے۔ اور کسی شاعر نے بہت اچھا شعر کہا ہے کہ میں کس لیے نہ محرم کا انتظار کروں، میں کس لیے نہ محرم کا انتظار کروں، حسین آتے ہیں میرے غریب خانے میں۔ امام حسین علیہ السلام ہمارے یہاں تشریف لاتے ہیں، چہاردہ معصومین ہمارے یہاں تشریف لاتے ہیں، فرش عزا بھیجتی ہے۔ ہمیں انتظار رہتا ہے پورے سال محرم کا، لیکن اس سال ایک خاص غم یہ بھی ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال ہم وہ غم نہیں منا سکتے جس طرح ہم مل کر مجالس برپا کرتے تھے، جس طریقے سے ہم مل کر جلوس نکالتے تھے۔ اس کرونا کی وجہ سے کہ جو چند مہینے ہو چکے ہیں، رمضان سے لے کے اب تک یہ پورا سلسلہ چل رہا ہے، پوری دنیا کے حالات ایسے ہیں کہ جو ہم پروگرام پہلے کرتے تھے اس شان سے اس سال ہم پروگرام نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں کر سکتے، ہم نے پورے سال اس مہینے کے لیے تیاری کی ہے، تو ظاہر ہے آج بھی ہم پروگرام کریں گے۔ لیکن فرق یہ ہوگا کہ اگر ہم مل کر نہیں کر سکتے، چونکہ ہمیں رعایت کرنی ہے ان اصولوں کی
کہ جو حکومت کی طرف سے یا مثلاً جو حفظان صحت کا محکمہ ہے اس کی طرف سے، یا مثلاً جو انتظامیہ ہے ان کی طرف سے جو اصول معین کیے گئے ہیں ان کی ہمیں رعایت کرنی ہے۔ ہم اگر جائیں گے ایک دوسرے سے ملیں گے تو ظاہر ہے کرونا کے بڑھنے کا خطرہ ہے، تو اس لیے ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ لیکن اگر اس کی وجہ سے ہم مل کر مجلس نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل مجلس نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ایک مجلس نہیں کر سکتے تو پھر ہم ہر گھر میں مجلس کر سکتے ہیں۔ آپ اگر ایسے ہیں کہ خود بیان کر سکتے ہیں، بلکہ الحمدللہ محبان اہل بیت میں اتنی قوت، اتنی صلاحیت پائی جاتی ہے کہ آپ خود اپنے گھر میں بیٹھیں، امام حسین علیہ السلام کے جو مصائب ہیں وہ اپنے بچوں کے سامنے بیان کریں۔ جو خواتین ہیں وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ محرم کا مہینہ آ گیا ہے، یہ کتنے بڑے غم کا مہینہ ہے، اور ہمیں کس طریقے سے جو ہے اس مہینے میں وقت جو ہے وہ گزارنا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اگر باپ مثلا اس لائق ہے تو وہ بیان کرے، اور دوسرے اگر آپ خود بیان نہیں کر سکتے تو الحمدللہ اس سال سوشل میڈیا کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، ہمارا خود یہ پروگرام بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ یہ جو آپ کے ٹیلی ویژن کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے آپ مجالس سنیں۔ علماء کرام نے باقاعدہ اہتمام کیا ہے اس سال کہ آپ روزانہ لائیو مجالس بھی سن سکتے ہیں، بڑی بڑی شخصیات کی مجلسیں آپ سن سکتے ہیں۔ ان کے لیے خاص طور پر آپ وقت نکالیے تاکہ جو مجلس کا پہلے ماحول بنتا تھا اس سے کہیں زیادہ بہتر ہو۔ مثلا اس میں شاید ہو سکتا ہے ایک دن میں آپ 2-4 مجلسیں کر سکتے ہو، لیکن اس میں اگر آپ چاہیں تو کئی مجلسیں آپ سن سکتے ہیں، چونکہ ہر وقت آپ کے سامنے علماء موجود ہیں۔ اگر آپ لائیو نہیں سن سکتے تو ریکارڈڈ مجالس موجود ہیں۔ اس طرح کے پروگرامز جس میں ذکر مثلا فضائل و مصائب اہل بیت علیہ السلام، ذکر امام حسین علیہ السلام بیان کیا جا رہا ہو، اس کے لیے آپ خاص وقت نکالیے، خاص اہتمام کیجیے تاکہ یہ محرم بھی اس طریقے کا محرم ہو سکے کہ واقعاً ایک نایاب محرم ہو۔ یعنی اگر کرونا نے ہمیں محدود کر دیا ہے تو یہ اس کا محدود ہونا ہمارے لیے اس چیز کا سبب بنے کہ بہتر طریقے سے ہم امام حسین علیہ السلام پر گریہ کر سکیں، دوسری چیزوں سے قطع نظر، دوسری مشغولیات سے ہم اپنے آپ کو بچا کے، چونکہ اس وقت دوسری مشغولیات نہیں ہیں تو ہم کم سے کم اس ذکر کو اور اس غم کو بہتر طریقے سے منا سکیں۔ ناظرین، اسی حوالے سے ہم نے اس پروگرام کا آغاز کیا ہے اور انشاءاللہ آج سے یہ سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے جس کا نام ہے کشتی نجات۔ چونکہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ حسین جو ہے وہ ہدایت کا چراغ ہے اور وہ نجات کی کشتی ہے۔ تو اسی کے ذیل میں ہم نے اپنے اس پروگرام کا نام رکھا ہے کشتی نجات، جس میں امام حسین علیہ السلام کے فضائل اور مصائب یہاں علماء کرام کی زبانی آپ سنیں گے۔ اور آج الحمدللہ ایک عظیم شخصیت ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، اور انشاءاللہ یہ پورا سلسلہ 10 محرم تک رہے گا۔ اس میں فضائل بھی بیان کیے جائیں گے اور مصائب بھی علماء کے ذریعے انشاءاللہ جو ہے وہ آپ اور ہم جو ہیں وہ سنیں گے اور انشاءاللہ مستفیض ہوں گے، اور مجالس کا اجر اور ثواب جو ہے وہ ہم یہاں پر حاصل کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جناب مولانا اون محمد نقوی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ ہیں۔ آج ہمارا یہ پہلا پروگرام ہے مقدمے کے طور پر، اور اس کے بعد یہ پورا سلسلہ شروع ہوگا جو 10 محرم تک آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو ہمارے ساتھ رہیے۔ قبلہ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ، سب سے پہلے تو محرم کی آمد پر ہم آپ کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں اور بہت شکر گزار ہیں۔ پیش کرتے ہیں خداوند متعال آپ سب سے قبول فرمائے اور ہم سب سے انشاءاللہ۔ جی، اور میں تمام ناظرین کی خدمت میں بھی سلام پیش کرتا ہوں اور سبھی کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں۔ جی قبلہ، اور آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا تمام مصروفیات کے باوجود۔ تو قبلہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ محرم کے حوالے سے ظاہر ہے اس سال ایک خاص اہمیت کا حامل ہے محرم، اور ہمیں اس کو منانا ہے۔ یاد امام حسین علیہ السلام ہمارے لیے جو ہے وہ ہماری شہرگ حیات ہے۔ اگر یہ یاد نہ ہو تو واقعاً جیسے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اس طریقے سے ہم یاد امام حسین علیہ السلام کے بغیر جو ہے زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں ہیں، آپ سے استفادہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔ سبھی حضرات کی خدمت میں، ناظرین کی خدمت میں، آپ کی خدمت میں جیسے کہ پہلے بھی سلام عرض کر چکے ہیں، لیکن واقعاً جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ محرم نہ صرف تشیع اور شیعوں کے لیے بلکہ انسانیت کے لیے حیات ہے۔ بے شک کربلا، عاشور، امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی ہے اور جو اہتمام کیا ہے دین کو بچانے کے لیے، بشریت کو پیغام دینے کے لیے، وہ اہتمام کوئی نہیں کر پایا ہے، نہ پہلے کوئی کر پایا ہے نہ ان کے بعد کوئی کر پایا ہے۔ ہمیں جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، دیکھیے کوئی بھی عاقل انسان کوئی چھوٹا سا چھوٹا کام بھی بغیر ہدف کے انجام نہیں دیتا۔ صحیح۔ چھوٹا سا مکان بناتے ہیں، چھوٹا سا سفر کرتے ہیں، کچھ بھی ہم لوگ جب کام کرتے ہیں تو اس کی پشت پہ کچھ نہ کچھ ہدف رہتا ہے۔ بے شک۔ کوئی عاقل انسان بغیر ہدف کے کام نہیں کرتا ہے۔
سوال یہ ہے کہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے کربلا میں اتنی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں جی، اپنی قربانی پیش کی ہے. بہرحال امام ہے، اہل قصہ میں سے ایک فرد ہیں پنجتن میں سے، اور پھر آپ کے اصحاب ہیں، آپ کے بھائی اولاد، اتنی بڑی قربانی اور ناموس کو لے کے نکلے. آخر کس ہدف کے لیے نکلے؟ جی، ایک تو یہ مسئلہ ہے. اصل میں دیکھیے 1400 سال گزر گئے ہیں. دیکھیے کربلا ہمیشہ زندہ رہے گی، امامت ہمیشہ زندہ رہے گی، امام حسین ہمیشہ زندہ رہیں گے، حتیٰ دین ہمیشہ زندہ رہے گا. بے شک. اصل یہ ہے کہ ہم کون سا پیغام دین سے لیں، جی، کس طریقے سے امام حسین نے بشریت کو خطاب کیا ہے، کس طریقے سے کیا چاہتے تھے امام حسین علیہ السلام. جی، اور جو کربلا میں کس طریقے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنی عظیم شخصیت آئے کربلا میں شہید ہو جائے اور ہم فقط 2 آنسو بہائیں، یہ کافی نہیں ہے. جی. دیکھیے میں بتاؤں آپ کو، آنسو بہانا اپنی عظمت رکھتا ہے، احادیث میں آیا ہے. ہاں، اس کو بھی ہم منع نہیں کر سکتے. نہیں، میں عرض کر رہا ہوں، جی، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ایک آنسو، اللہ اکبر، ایک آنسو عزادار کا اگر دوزخ میں ڈال دیا جائے تو پوری آگ بجھ جائے، اللہ اکبر، خاموش ہو جائے. بے شک. یعنی اتنی عظمت ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آنسو میں اتنی تاثیر کہاں سے ملی ہے. دیکھیے میں بتاؤں، ہر آنسو میں اتنی تاثیر نہیں ہے. ہاں، یہ معاف کیجیے آنسو گا، وہی جی، اس کی اہمیت کے پیش نظر میں یہ عرض کروں کہ دیکھیے ہمارے ہاں اس وقت 2 طرح کے جو ہے نا کردار مل رہے ہیں ہمارے معاشرے میں. کچھ تو بالکل آنسو کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں بابا آنسو کیا، رونا پیٹنا وہ تو اس وقت کا تھا، یعنی اس کے صرف جو ہے وہ عقلی اور جو دوسرے پہلو ہیں اس کی طرف وہ توجہ کرتے ہیں. اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ صرف اسی آنسو سے محدود ہو جاتے ہیں کہ نہیں بس رونا ہی سب کچھ ہے، ہمیں دوسری چیزوں کی طرف نہیں جانے. تو آپ جو بیان کر رہے ہیں اس کو دونوں کو لے کے چلنا ہے ہمیں ساتھ میں. دیکھیے ہم لوگ، دیکھیے ایک بات بتاؤں میں، اصول ہیں دین کے. جی، دین میرے سلیقے کے طور پہ نہیں ہے، بالکل. جیسا میں سمجھوں، جیسا میرا دل چاہے. یہ دین سننا نہیں چاہتا. صحیح. دین انسان کو مطیع کرنا چاہتا ہے، بے شک. تابعدار، پیروکار. فقط دین کا حکم آئے تو انسان کو سر تسلیم خم کرنا پڑے گا، تبھی دین کو اپنی زندگی میں ڈھال سکتا ہے. میری سوچ کیا کہتی ہے، میرا دل کیا کہتا ہے، میرا ماننا یہ دین سننا پسند نہیں کر سکتا، بے شک. نہیں کرتا ہے بالکل. لہٰذا نہ دین میں افراد چاہیے نہ تفریط، جی. نہ آگے بڑھنا نہ پیچھے ہٹنا ہے. عیناً جیسا امام حسین علیہ السلام نے دین کو پیش کیا. دیکھیے میں بتاؤں، انبیاء کا سلسلہ آیا، ہدایات کا سلسلہ آیا، ختمی مرتبت آیا، اس کے بعد ائمہ آئے. بہرحال یہ سب آئے ہی اس لیے ہیں تاکہ معاشرے کو، بشریت کو آباد کریں اور ایک صحیح درس دیں جس سے انسان اپنی اچھی سی پاک و پاکیزہ زندگی گزار سکے اور سعادت تک پہنچ سکے اور آخرت اس کو مل سکے، وہی نجات تک پہنچ سکے. نجات تک پہنچ سکے. بالکل. بالآخر اس نجات تک پہنچنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ہے. جی، ہم فکری راستہ ہے، ہم عملی راستہ ہے، اور اس فکری اور عملی راستے کو پیغمبر اسلام نے ہمارے سامنے پیش فرمایا. فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین علیہ السلام فکر و عقل و ذہن کے لیے بھی چراغ ہیں. جی، نہیں کہ میری فکر، میرا یہ ماننا ہے، میرا یہ سوچنا ہے. نہ، مجھے ہر کچھ سوچنا ضرور، اتنا اختیار دیا ہے، لیکن طور و طریقہ سکھایا ہے. بے شک. ہر کچھ مجھے سوچنے کا اور سیکھنے کا اختیار نہیں ہے. وہ جو حسین ہمیں سمجھانا چاہتے، میں انشاءاللہ بعد کے پروگرامز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ امام حسین ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں جی، اور کس طرف لے جانا چاہتے ہیں. دیکھیں کشتی بولی جاتی ہے جس پہ سوار ہوا جاتا ہے، بالکل. عملاً سوار ہونا پڑے گا. زبان سے کہنے سے ہم امام حسین کی کشتی میں سوار نہیں ہو سکتے. جی. اور آپ یہ مت سوچئے کہ ہمیشہ کشتی میں تبھی سوار ہوا جاتا ہے جب پانی کا تلاطم ہو، پانی اور دریا بفرا ہوا ہو، پانی پریشان کر رہا ہو، غرق کر رہا ہو. نہیں، کبھی کبھی معاشرے کے حالات پانی سے خطرناک ہوتے ہیں. جی. انسان کو گمراہی میں، گناہوں میں غرق کرنے کے لیے. آج دیکھ لیں، آج جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے، آج جو معاشرے میں ہو رہا ہے، آج جو دنیا میں دشمن کی طرف سے، بالکل دریا کے تلاطم سے کم نہیں ہے. دریا کا تلاطم کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. وہاں تنکوں کا سہارا ہے. یہاں تو عجیب ہے، انسان کا پتہ ہی نہیں چلتا کس طریقے سے بہہ جاتا ہے انسان. بیڈ روم تک یہ پانی آتا ہے. تلاطم جو فرہنگ اور کلچر کا جو یہ طوفان ہے، طغیان ہے، انسان کو کیسے گمراہ کر دیتا ہے، سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے انسان. اور اتفاق سے اتنا سطحی دین کو پیش کیا جاتا ہے، گویا کہ ہم جیسے سینڈوچ ہوتا ہے. مطلب ہم لوگ کھانے بنتے ہیں گھروں پہ، کتنی محنت ہوتی ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ محنت ہوتی ہے، کھانے بناتی ہیں خواتین. جی. لیکن ہم کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ
تھوڑے سے ٹائم کے لیے کھانا چاہیے سینڈوچ ہی کھانا جس میں محنت نہ ہو, پزا ہو, فلاں ہو, یہ ہو, کھا لیا اور ختم ہو گئی بات. ہم بھی دین تقریباً ایسا سوچ رہے نہیں, دین یہ نہیں ہے. دین زحمتوں کا نام ہے, مشقتوں کا نام ہے, پاکیزگی جہاں مل. اب مجھے یہ بتائیے, حضرت آدم علیہ السلام سے لگا کر آج تک, نہ بیچ کے میں زمانہ نہیں چھوڑ رہا ہوں, آدم سے لگا کر آج تک کون سا ایسا پاکیزہ انسان, منور انسان, نورانی شخصیت, الہی شخصیت, اللہ کا بندہ ایسا ملے گا جس نے زحمتیں نہ اٹھائی ہوں, مشقتیں نہ اٹھائی ہوں, دنیا میں مصیبتیں نہ اٹھائی ہوں. مجھے بتائیے, ولی ہو, نبی ہو, امام ہو, رسول ہو, کوئی بھی پاکیزہ انسان, آپ مجھے بتائیے جس نے دنیا میں زحمتیں نہ اٹھائی ہوں. کیونکہ دنیا ایک پاکیزہ انسان کے لیے ایک دوزخ اور جہنم کی طرح, روایات میں بھی ہے, قید خانے سے تعبیر کیا گیا ہے. جی, قید خانے کی طرح ہو نہیں سکتا انسان. اللہ والا ہو, آخرت والا ہو, الہی چہرہ رکھتا ہو, بندہ الہی ہو, دنیا کو آباد کر رہا ہو اور ادھر سے کٹ گیا ہو. ہاں, وہ دنیا آباد ہے جس سے آخرت آباد ہوتی ہے, لیکن وہ دنیا آباد ہی نہیں ہو سکتی جس سے آخرت آباد نہ ہو. بہرحال سوال یہ ہے, اتنا بڑا سلسلہ ہدایت. دیکھیں, میں آج کرونا کا زمانہ ہے, لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, خوف ہے, خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ اہل بیت کے صدقے میں, اس محرم کے صدقے میں, امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں اس منحوس بیماری کو, بشریت کو اس منحوس بیماری سے نجات دے خداوند متعال. لیکن سوال یہ ہے, میرا سوال یہ ہے کہ خدا نے کوئی زمانہ بغیر ہدایت کے نہیں رکھا. ہدایت کا ہمیشہ انتظام کیا, اہتمام کیا, ہمیشہ. سوال یہ ہے کہ پھر انسان اتنے گمراہ کیوں ہیں؟ اللہ, میں پوری بشریت کو خطاب کر رہا ہوں, سب انسانوں سے بات کر رہا ہوں. حالانکہ پورے بشریت ہے, اس کے بعد پھر مسلمان ہیں, اس کے بعد پھر شیعہ ہیں. آپ ہر ایک میں جا کے دیکھیے کیا عالم ہے. آپ پوری دنیا کو دیکھ لیجئے کیا عالم ہے. پھر چھوٹے پیمانے پہ آئیے, مسلمانوں کو دیکھ لیجئے کیا عالم ہے. کس طریقے سے خیانت ہو رہی ہے. معاشرے اسلامی آج 56 ملک ہیں, 56 ملک کے حکماں ہیں, سلاطین ہیں, بڑے بڑے ذخائر اور سرمایہ ہاتھ میں, لیکن کس طریقے سے دین کی توہین ہو رہی ہے, دین پامال ہو رہا ہے, اقدار انسانی الہی سب پامال ہو رہے ہیں. لیکن کیا ہوا ہے کہ ہم نے کس کا دامن چھوڑا ہے, کس کے راہ کو, راستے کو چھوڑا ہے کہ ہم اس میں مبتلا ہوئے ہیں. اور مختصر اور اس سے چھوٹے پیمانے پہ آ جائیے, شیعوں کا عالم دیکھ لیجیے. شیعوں میں بھی اتنی مشکلات ہیں, اختلاف میں مبتلا ہیں. دین کی وہ حمیت اور وہ غیرت نہیں ہے, دین کے لیے وہ مدد نہیں ہے, دین کی وہ فکر نہیں ہے. الحمدللہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے, احسان ہے, اس نے لطف کیا ہے. اس صدی میں ایک جمہوری اسلامی کا انقلاب آیا جس سے تھوڑا بہت کچھ تشیعوں کے لیے اسلام کی حقیقت شگوفہ ہوئی, لوگوں تک پہنچا ہے. وَإِلَّا آپ واقعا اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں ہم اپنی ذمہ داریوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں ہم فکر سے کام نہیں لے رہے ہیں, کہیں نہ کہیں ہم اپنے کردار اور عمل میں اتنی سنجیدگی سے کام نہیں لے رہے ہیں, کہیں نہ کہیں ہم دنیا کو آخرت سے کاٹے ہوئے ہیں, کہیں نہ کہیں ہم اپنی زندگیوں میں قینچیاں چلائے ہوئے ہیں کہ یہ زندگی مسجد کی ہے, یہ امام بارگاہ کی ہے, یہ دوستوں کی ہے, یہ مارکیٹ کی ہے, یہ فلاں کی ہے. کہیں نہ کہیں ہم اس میں مبتلا ہیں. بابا میری ایک ذات ہے, ایک انسان ہوں, یہ انسان ایک ہی بن سکتا ہے. حالانکہ میں یا امام حسین کی سیرت اور کردار پہ عمل چل کے حسینی بن جاؤں, یا ادھر خدا نہ خواستہ مثلا جو اپوزٹ راستہ ہے, خداوند متعال کہہ رہا ہے. اور وہ خالی زبان سے نہیں ہوگا, نہ یہ زبان سے نہیں. زبان ایک, دیکھیں آپ مجھے انصاف سے بتائیے, آپ بزنس کرتے ہیں, آپ فقط زبان ہلائیں سارا کام ہو جائے گا نا. آپ فکر بھی لگائیں گے, ہاتھ پیر بھی چلائیں گے, گھر سے نکلیں گے مارکیٹ میں بھی جائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ زبان کے ساتھ ساتھ عملی سارے کام کریں گے, تب آپ کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے, دین میں بھلے ایک حصہ فقط زبان ہے, اور یہ اتفاق سے یہ ظاہری زبان ہے, اس کی پشت پہ ایک باطنی زبان ہے. اسی طریقے ظاہری آنکھیں, اس کی پشت پہ, اس کے پیچھے باطنی آنکھیں. یہ ظاہری کان ہے, اس کے پیچھے باطنی کان ہے. اسی طریقے سے اعضاء و جوارح ظاہر ہیں, اس کے باطن بھی ہیں. اسی طریقے میری روح حقیقت, جو میری روح ہے وہ ہے. اس کا مطلب یہ کہ تمام چیزوں کے لیے ایک میسج کی ضرورت ہے, زحمتوں کی ضرورت ہے, میری ذمہ داریوں کی ضرورت ہے. سہلن کا لقد خلق, دیکھیں میں آپ کو خدمت آپ کی, دیکھیں ماہ محرم جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, جو شروع ہو چکا ہے. دیکھیں ماہ محرم وہ حقیقت ہے جہاں انسان کو اس کی حقیقت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے,
انسان کو اپنی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرنے کے لیے صرف 2 رکعت نماز پڑھ لینا، صرف صدقہ دے دینا، صرف فلاح کر دینا، صرف 2 آدمی کو سلام کر لینا، صرف جا کے حج کر لینا، صرف روزہ یہ کافی نہیں ہے۔ انسان کی شخصیت اجتماعی شخصیت ہے، انسان کی شخصیت معاشرے میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ الہی، اسلامی، اخلاقی، قرآنی ذمہ داریاں ہیں۔ دیکھیے بیڈ روم سے لگا کر مارکیٹ تک، مسجد سے لگا کر بازار تک، گھروں سے لگا کر زیارت گاہ تک، حسینیہ تک، ہر لحظہ اللہ نے میری ذمہ داری بنائی ہے۔ اور یہ ذمہ داریاں بہرحال انسان جب غفلت میں آ جاتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے، اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتا ہے، تو واقعاً کتنا غرق ہو جاتا ہے، کبھی کبھی انسان پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ لہذا پیغمبر اسلام سلام اللہ علیہ کی جو حدیث ہے بہت خوبصورت ہے، الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، بے شک پوری زندگی ممکن ہے غفلت میں گزر جائے، اور وہاں جہاں ہمیشہ رہنا ہے ممکن ہے انسان وہاں حسرت کے علاوہ کچھ نہ پائے۔ واقعاً کیا امام حسین دینا چاہتے تھے، کیا کربلا ہم کو دینا چاہتی تھی، کیا میسج ہم کو دینا چاہتے تھے، کیوں میں نے دنیا میں یہ عمل انجام نہیں دیا، کیوں امام حسین علیہ السلام کے نور سے، عزاداری کی شعاعوں سے، عزاداری کے پیغام سے کیوں استفادہ نہیں کیا، کیوں میں نے اپنی زندگی میں نہیں ڈھالا، کیوں میں نے ظلم کے خلاف جو امام حسین نے میسج دیا، کیوں عدالت اجتماعی، کیوں یہ ربا، کیوں، بہرحال اس کو انشاءاللہ آئندہ اور یہ جو ہے یعنی خود قرآن اس کی منظر کشی بھی کر رہا ہے کہ کفار تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں دوبارہ پلٹا دیا جاتا، لیکن یہ کفار کے لیے ہے، اور اگر ہم بھی وہاں ایسا نہ ہو کہ ہر انسان وہاں مبتلا ہو جائے، کچھ معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ بھلے کفار کہیں گے لیکن معاف کیجئے گا، ایک کفار کی زبان وہ ہے جو فقہ میں ہماری کہا جاتا ہے کہ فلاں کافر نجیس ہے، یہ وہ، ایک کفار اس سے بھی ایک وسیع نظر ہے اسلام کی، کہ انشاءاللہ خطبہ غدیریہ آپ نے پڑھا ہوگا یا مباہلہ کے فرمائشات پڑھے ہوں گے، یا قرآن کی روح میں وہ باطنی کافر بھی کم نہیں ہے دنیا میں، جس کے حقائق، جس کے چہرے روز قیامت کھلیں گے، بہرحال وہ روایات ہیں، جس کی دم اتنی لمبی ہوگی، جس کا دانت جو ہے کوہ احد کی طرح ہوگا، فلا ہوگا، جو شکل میں مثلا فلا کی، یہ عجیب ہے، یعنی یہ کفار، حضرت آپ حدیث ہے پیغمبر اسلام کی، اے علی یا علی، ہم تنزیلی کافروں سے لڑے ہیں، آپ تعویلی کافروں سے لڑیں گے، یہ گفتگو ہے، ایک عظیم گفتگو ہے۔ بہرحال ایک سوال میرا یہی آپ ہی حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ لوگ جو امام حسین سے لڑنے کربلا میں آئے تھے، یا امام حسین جن کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، وہ 30,000 کا لشکر تھا یا جتنے کا بھی لشکر تھا، مجھے یہ بتائیں سب معاشرہ اسلامی سے اٹھ کے آئے تھے یا نہیں؟ سب کے سب مسلمان سب نماز پڑھتے تھے، سب نماز میں انشاءاللہ پورے محرم آپ کی خدمت میں ہوں، پیش کروں گا واقعات کو۔ اب یعنی یہ ملتا ہے روایات میں کہ ان میں سے کتنے ایسے تھے جنہوں نے دریائے فرات میں غسل کیا تھا، قربتاً الی اللہ لقتل الحسین، یتقرب الی اللہ بدم الحسین، بدم الحسین، اللہ مقتل کی اکبر، تعبیرات ہیں کہ حسین کے خون بہا کے قرب الہی۔ قرب الہی، اللہ اکبر۔ دین جب کج ہو جائے، دین کا چہرہ جب مسخ ہو جائے، دین کو جب ہم الٹا سمجھنے لگیں تو معاشرے کے یہی حالات ہوتے ہیں۔ قبلہ شکریہ، اجازت دیجیے ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ ناظرین، بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے کہ جو ہم واقعاً کشتی نجات پر سوار ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم حسینی بننا چاہتے ہیں تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ صرف ہم زبان کے ذریعے سے، زبانی اپنے آپ کو حسینی کہنے سے حسینی بن سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ ایک اعضاء کا ایک حصہ ہے، لیکن ہمیں پورے طریقے سے، جو قبلہ نے بیان فرمایا کہ تمام اعضاء ہمارے، ہم دل سے، اپنے پورے وجود سے ہمیں حسینی بننا ہوگا۔ یہ سلسلہ گفتگو جاری رہے گا، لیکن اجازت دیجیے مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين
وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، ہمارے ساتھ رہیں، پروگرام کشتی نجات کو آگے بڑھاتے ہیں. قبلہ، بہت اہم گفتگو تھی جو آپ نے بیان فرمائی، لیکن میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ہم مختلف مقامات پر زیارات میں پڑھتے ہیں کہ یا لیتنا کنا معکم فنفوز معکم فوزا عظیما، یا مثلا کہ اگر آپ کے ساتھ کربلا میں ہوتے فرزند رسول تو ہم بھی اس مقام پہ فائز ہو جاتے اور کامیاب ہو جاتے. یہ واقعہ تو 1400 سال پہلے رونما ہوا. اب اس کے بعد جو ہم ہیں، اگر آج ہم وہ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس زمرے میں آنا چاہتے ہیں، جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ دو محاذ ہیں در واقع، ایک حسینی محاذ ہے اور ایک اس کے اپوزٹ محاذ ہے جو باطل کا ہے. وہ چہرہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ وقتی طور پہ اس وقت یزید تھا، آج بھی وہ یزید موجود ہے. تو اب ہم ایسا کون سا عمل انجام دیں اور کس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں کہ اس مقام پر جہاں امام حسین علیہ السلام ہیں وہاں تک ہم پہنچ سکیں؟ دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، یہ جنگ جو ہے حق و باطل کی، یہ حضرت آدم سے شروع ہوئی ہے. بے شک. اور جب تک دنیا آخر تک رہ گئی، بالکل یہ جنگ رہے گی. دو محاذ ہمیشہ آمنے سامنے ہیں، دو کردار آمنے سامنے ہیں. ایک الہی کردار ہے، ایک شیطانی کردار ہے. صحیح. ایک حسینی کردار ہے، ایک یزیدی کردار. اگر آپ تاریخ کو واپس پڑھ دیکھیں، میں شعار نہیں دینا چاہ رہا ہوں، میں یہاں پہ شعار اور نعرے نہیں لگانا چاہتا ہوں، میں دل سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ انسان مجبور ہو سمجھنے پر کہ حضرت حابیل اور قابیل کے واقعے سے شروع ہوتا ہے مسئلہ. جی. حضرت حابیل اور قابیل جو حضرت آدم کے دو بیٹے تھے، ایک باطل تھا ایک حق تھا. اس کے بعد آپ چلے آئیں جہاں تک جناب موسیٰ کے واقعات ہیں، جناب ابراہیم کے واقعات ہیں، حضرت عیسیٰ کے، تمام انبیاء کے واقعات. اس کے بعد پیغمبر اسلام کا زمانہ لے لیں، ایک طرف پیغمبر اسلام ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب، ایک الہی نمائندہ ہے اور ایک شیطانی نمائندہ ہے. ہمیشہ یہ سلسلہ چلا آیا ہے اور یہ کبھی رکنے والا نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ مجھے اپنے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کس زمرے میں ہوں. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں محاذ پہ نہیں ہوں. صحیح. یہ ہو نہیں سکتا. جی. محاذ پہ چھٹی کر کے میں گھر میں بیٹھا ہوں، ایسا نہیں ہے. بس یہ ہے کہ محاذ کبھی کبھی جنگ اور تلوار اس کے ذریعے، کبھی کردار. آج کل کردار اگرچہ دوسرے محاذ بھی کھلے ہوئے ہیں آج کل، لیکن بغیر جنگ کے نہیں ہے انسان. یعنی اگر گھر پہ بھی ہے تب بھی وہ ڈیوٹی پہ ہے. جی بالکل. بیڈ روم میں بھی ہے تب بھی وہ محاذ پہ ہے. لہٰذا وہ واقعہ آپ کو یاد ہے جب جنگ کر کے مدینے میں لشکر واپس آیا، پیغمبر اسلام کو خبر ملی کہ لشکر جیت گیا، تو پیغمبر نے فرمایا یہ جہاد اصغر تھا، جہاد اکبر ابھی باقی ہے. بے شک. وجود میں تبدیلی لانا ضروری ہے، اپنے دلوں کو بدلنا ضروری ہے، اپنی فکروں کو، ذہنوں کو. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اپنے آپ کو پرکھنا پڑے گا کہ میں کدھر ہوں. اصل تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دو محاذ جو ہیں، یہ جو دو لشکر ہیں، یہ جو دو زمرے بنے ہوئے ہیں آمنے سامنے، ان دونوں کی خاصیت کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام، ایک محاذ ہے حسینی، ایک ہے یزیدی. اب مجھے دیکھنا پڑے گا، بیچ کا حصہ نہیں ہے. حالانکہ تھوڑا سا ادھر سے لے لو، تھوڑا سا، قرآن اس کو قبول نہیں کرتا. بالکل. نؤمن ببعض ونکفر، یہ نہیں چلے گا کہ تھوڑا سا ادھر سے، تو ایسا نہیں چلے گا. اس کا مطلب یہ کہ نہ کبھی کہیں ایسا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. یہاں تو وہ ہے نا کہ ادخلوا بالسلم کافہ، یعنی پورے طریقے سے داخل ہونا پڑے گا. دیکھیے یہی وجہ ہے نہ ہماری دنیا آباد ہو پا رہی، نہ آخرت آباد ہو پا رہی. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک ہم نے دین کو صحیح سے نہیں پہچانا ہے. صحیح. دین صرف ثواب سے جیب بھر لینے کا نام نہیں ہے. دین صرف چند لحظے، چند دنوں میں کچھ اعمال کو انجام دینے کا نام نہیں ہے. دین یعنی دن رات مجھ سے کام رکھتا ہے. بالکل. دن رات میرے لب و لہجے میں، میری گفتار میں، میری رفتار میں، میری آنکھوں میں، میرے عقیدے میں، میری فکر میں، میرے قلب میں، میری سوچ میں دین. لہٰذا دیکھیے میں بتاؤں آپ کو، جو آج دنیا میں جنگ چل رہی ہے، فکری، کلچری، عملی، رفتاری، گفتاری، سوشل میڈیا سے لگا کر بازاروں میں ہر اعتبار سے، ہم اپنے آپ کو یہ معین کرنا پڑے گا، یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہم کس لشکر میں ہیں.
آیا جنود الہی میں سے ہیں اور جنید حسینی میں سے ہیں، یا جنود اور لشکر یزیدی میں سے اور شیطانی میں سے؟ صحیح، یہ جو میں جھوٹ بول رہا ہوں، یہ تیر چلا رہا ہوں میں، جی یہ یزیدی تیر چل رہا ہے یا حسینی تیر چل رہا ہے؟ صحیح، عجیب ہے انسان، یعنی واقعاً ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ او بابا ٹھیک ہے تھوڑی سی زندگی، ایسا نہیں چلے گا۔ اور امام حسین علیہ السلام، دیکھیے میں بتاؤں آپ کو، آپ نے جیسے آپ نے سوال کیا، آپ نے پوچھا ہے کہ یہ ہم حسرت اور دل سے کہتے ہیں کاش کہ ہم کربلا میں ہوتے، ابھی بھی کربلا برپا ہے، جی ابھی بھی یہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کلو ارض کربلا کلو یوم عاشور، ہر دن عاشور ہے، ہر جگہ کربلا، کیوں؟ ہر جگہ حق و باطل ہے، ہر جگہ حق و باطل کی جنگ ہے، حق و باطل دونوں ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں اللہ تھوڑا سا حق ہو تھوڑا سا باطل، یہ ہو نہیں سکتا، میں کوشش کر رہا ہوں لیکن ہونے والا نہیں ہے، میری غلطی ہے یہ، دیکھیے پر ہر لحظہ میں جنگ میں ہوں، حق و باطل۔ خوب، اب حق و باطل کو پہچاننا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیے میں ان گہرائی کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے بصیرت کے ساتھ، فکر کے ساتھ، عقل کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ ہم واقعاً بیٹھیں، سمجھیں کہ حق و باطل میں کیسے پہچان کریں۔ آیا ہم اہل حق بننا چاہتے ہیں یا اہل باطل؟ اور اگر اہل حق بننا چاہتے ہیں، سب سے پہلے حق کو پہچانیں۔ وہ بصیرت کہاں سے لاؤں، وہ فکر کہاں سے لاؤں، وہ عقل کہاں سے لاؤں میں، کہ جس سے میں حق کو باطل سے جدا کر سکوں، حقانیت کو بطلان سے جدا کر سکوں، ہدایت کو ضلالت و گمراہی سے جدا کر پاؤں، جس کے ذریعے سے الہیت کو شیطنت سے جدا کر پاؤں۔ ہر نماز جدا نہیں کرتی، ممکن ہے انسان کو یہی نماز گمراہ کر رہی ہو، ممکن ہے یہی روزہ انسان کو، اتفاق سے آپ قرآن کی آیت میں بھی ہے، روایات میں بھی ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن پڑھ کر قرآن سے ہدایت لیتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں کہ قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ آپ تاریخ میں دیکھ لیجئے، جنگ صفین میں قرآن پڑھنے والے تھے جنہوں نے علی کے سامنے قرآن کو نیزے پہ اٹھایا۔ کتنے لوگ ایسے تھے روزہ رکھنے والے جو علی کے سامنے جنگ حنین میں کھڑے ہو گئے تھے۔ کتنے لوگ، آپ انصاف سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں، تاریخ کا مطالعہ کیجئے، کتنے لوگ پاکیزہ اچھے لوگ تاریخ میں ایسے تھے جو جنگ نہروانیوں کے روزے اور نماز کو دیکھ کے پریشان ہو گئے، ادھر جائیں ادھر جائیں۔ تو یہ حق و باطل کو پہچاننا بھی ایک بصیرت چاہیے ہوتی ہے، ایسے نہیں ہے۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہے بہت خوبصورت، انشاءاللہ محرم کے جب ایام شروع ہو چکے ہیں، واقعاً باریکی کے ساتھ ہمیں تاریخ میں روایات میں وارد ہونا پڑے گا۔ جب وہ شخص حارث بن ہوت، آپ نے سنا ہے حارث بن ہوت آیا، آنے کے بعد حضرت امیر کی خدمت میں کہ آغا پتہ نہیں چل رہا حق ادھر ہے یا ادھر ہے، بالکل یہ ہو کیا رہا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا تو نیچے نیچے دیکھ رہا ہے، اوپر تھوڑا سا اٹھ کے آ۔ وہ تو دیکھ رہا تھا کہ دونوں لشکر والے یہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، بالکل وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی نماز، ادھر بھی اصحاب ہیں، ادھر بھی اصحاب ہیں، ادھر زوج ہے پیغمبر اسلام ہے، ادھر داماد ہے نہ خلیفۃ اللہ ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، نفس رسول ہے، نفس رسول ہے، تو مذبذب ہو گئے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نظر تحتک، تو نیچے خاک میں پھر رہا ہے، اللہ اکبر، انظر فوقک، تھوڑا اوپر اٹھ کر آ، اپنی فکر کو تھوڑا اوپر لے کر آ، تھوڑا سا اپنے آپ کو اوپر لے کر آ۔ بہرحال میں پورے واقعے کو پیش نہیں کرتا، لیکن پھر بھی ہوت نے پلٹ کے کہا کہ آقا ٹھیک ہے آپ کی جنگ، ہوت نے کہا آقا کیسے ہو سکتا ہے، ادھر زوج رسول ہیں، اصحاب ہیں فلاں، ادھر بھی آپ ہیں، اصحاب ہیں فلاں، کیسے ہو سکتا ہے، لہٰذا مجھے تو معاف کیجیے۔ یہ بہت خوبصورت، دیکھیں میری بات سنیے، اس بات کو سنیے، بہت ہمیں درس لینے کے لیے بڑا نقطہ ہے، عجیب ہے، عجیب ہے۔ ہوت نے کہا ٹھیک ہے آپ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، وہ بھی پاکیزہ، آپ بھی پاکیزہ، آپ مجھے معاف کریں۔ حضرت نے کہا نہیں، حق و باطل کی جنگ میں فقط بے وقوف کہہ سکتا ہے مجھ سے ربط نہیں ہے، اللہ اکبر، عاقل یہ نہیں کہہ سکتا، سفی ہے وہ انسان، احمق ہے وہ انسان، فقط مجنون اور دیوانہ کہہ سکتا ہے مجھ سے کوئی ربط نہیں، عاقل کو کہنے کا۔ جو ہمارے یہاں بھی آج کل ہوتا ہے نا، جہاں پہ ایسا ہوتا ہے تو بہت سے لوگ اسی میں اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں اور فخر سے بیان کرتے ہیں کہ بابا ہم تو نیوٹرل ہیں، ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے، نیوٹرل یعنی حماقت، حماقت، نیوٹرل یعنی بے عقلی، بے شک، یہ روایات میں احادیث میں نیوٹرل یعنی کیا، یعنی بے عقلی، یعنی مجنون، دیوانہ، یعنی دیکھیں میں بتاؤں، دیکھیں عاقل سے سروکار ہوتا ہے انسان کو، کام کس سے پڑتا ہے، عاقل سے، مجنون کو کسی سے کام نہیں ہے، کسی کو مجنون سے کام نہیں ہے، اگر میں معلوم ہے نہیں مجنون کسی کو کام نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ضروری، حضرت نے فرمایا نہیں، عاقل کبھی یہ جملہ نہیں کہہ سکتا کہ حق و باطل کی جنگ میں، صحیح، حق و باطل کی جنگ میں
ضروری ہے یا آپ باطل کی طرف جائیں یا حق کی طرف. یا تو حق کے ساتھ ہو, اگر حق کے ساتھ نہیں تو بس باطل کے ساتھ ہو. اگر ادھر بھی ہو تم کہو کہ ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں, تب بھی تم باطل پہ ہو, تب بھی باطل, چونکہ تم نے حق کا ساتھ چھوڑ دیا. بالکل حق کا ساتھ چھوڑ دیا ہے. اور اتفاق سے میں ایک بات اور چونکہ یہ چیزیں وہ ہیں تاریخ کی جس سے عبرت لینی چاہیے, گرہیں کھلتی ہیں, عبرت لینی چاہیے کہ انشاءاللہ ہمیں کربلا سے بہت سارے پیغامات ملیں گے. کربلا کی جو تعلیمات ہیں ہماری زندگی میں خداوند متعال اتارے. دیکھیں جنگ جمل کا واقعہ, ایک شخص نے کہا کہ حضور الحمدللہ ہم جنگ جیت گئے, کاش کہ میرا بھائی ہوتا جنگ میں, اللہ اکبر, کاش کہ وہ ہوتا, وہ کتنا خوش ہوتا. تو حضرت نے فرمایا احوا اخی کا مانا, کیا تمہارے بھائی کی یہ دلی خواہش اور چاہت تھی کہ ہماری ساتھ جنگ میں ہو؟ دلی, بالکل دلی آیا, دلی یہ تھا کہ میرے ساتھ رہ کے جنگ کرے. تو اس نے عرض کی جی یہی خواہش تھی. نعم, تو آپ کا محب تھا, وہ تو یہی آپ نے فرمایا وہ بھی, دیکھیے وہ بھی, اور جو اس کے علاوہ دوسرے بھی, اور جو شکم معدر میں ہیں قیامت تک جتنے آئیں گے وہ میری ساتھ ہے. کب؟ جب دلی حسب, دلی خواہش کب ہوتی ہے؟ دلی خواہش یعنی زبان سے ورا, زبان سے بھی بڑھ چڑھ کے. زبان کافی نہیں ہے. اگر ہم واقعاً, یہ عجیب ہے, اس میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ خود امام حسین علیہ السلام کے لیے منتقم ہونا, یہ جو بار بار ہم کہتے ہیں کہ انتقام لیں گے امام حسین کا, انتقام لیں گے خون حسین کا, ہر ایک کو حق نہیں ہے. ہر ایک کو حق نہیں. کب حق ملے گا؟ انشاءاللہ زیارت عاشوراء آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, پیغامات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن اتنا ضرور سمجھنا پڑے گا ہمیں کہ یہ جو کربلا کا واقعہ ہے, یہ جو حق و باطل کی جنگ ہے, ہمیشہ ہے. ہمیشہ ہم جہاد پہ ہیں, لیکن اسلحہ فرق کرتا ہے. ایک جہاد وہ ہے کہ جہاں تلوار اور بندوق اور اس کی ضرورت ہے, لیکن ایک جہاد وہاں جہاں صبر ہو, استقامت ہو, بصیرت ہو, عقل ہو, دشمن شناسی کی ضرورت ہے. بہت مہم ہے یہ. ایسا ہم سرسری 10 دن عزاداری منا کے چلے جائیں, دشمن یہی چاہتا ہے. معاف کیجئے گا, میں دنیا کے بتانا نہیں چاہتا ہوں, اللہ ٹائم آئے گا تو بتاؤں گا بھی. دشمن یہی چاہتا ہے کہ یہ لوگ اس میں مشغول ہو جائیں, باقی دنیا میں کیا ہو رہا وہ ان کے کانوں جو اصل روح ہے وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہو. دیکھیں میں بتاؤں, آپ دیکھیں نا, اللہم انی حققت ما, یعنی میں انشاءاللہ ان تعبیروں کو جو زیارت عاشوراء میں فلاں میں دیکھیں, انی سلم لمن سالمکم, یہ کیا مطلب ہے؟ انی سلم وحرب لمن حاربکم, میں ابھی ان سے جنگ کر رہا ہوں جو آپ سے جنگ کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ کون کر رہا ہے امام حسین سے جنگ؟ اگر مراد وہ ہے, یزید ہے, وہ جو کربلا میں تھے, تو میں ان سے کیسے حرب کروں؟ ابھی میں حال جنگ میں ہوں ان سے. خوب سوال یہ ہے بھئی, کبھی ہم زیارت عاشوراء پڑھتے ہیں, اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں, کبھی سوچیں تو کہ میں میں معصوم سے خطاب کرتا ہوں امام سے, مولا انی حرب لمن حاربکم, جس نے آپ سے جنگ کی میں اس سے جنگ کر رہا ہوں. خوب کہاں جنگ کر رہے ہیں؟ اور وہ تو 1400 سال پہلے ختم ہو گئی. اس کا مطلب جھوٹ ہے؟ یہ تو جھوٹ نہیں ہو سکتا, چونکہ معصوم کی فرمائی ہوئی ہے زیارت عاشوراء. بس سلم لمن سالمکم, اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی وہ ہیں کہ جو کردار سے امام حسین سے لڑ رہے ہیں. تو میں بھی کردار کے اعتبار سے امام حسین کی فوج میں داخل ہوں, کردار سے جنگ لڑنی ہے. بہرحال یہ وہ مفاہیم ہیں, جب تک وہ شعور, وہ فکر, وہ بصیرت نہیں آئے گی تب تک ہم کربلا سے پیغام نہیں لے سکتے. اور واقعاً اس امید جو ہمارے دلوں میں یہ حسرت ہے, یہ ہمارے دلوں میں یہ خواہش ہے کہ ہم بھی امام حسین کے مکتب کا ساتھ دیں, کربلا کا ساتھ دیں, اور کنت معکم فافوز فوزا عظیما, میں بھی لڑتا. آج بھی اگر میں لڑنا چاہتا ہوں تو یہ جو زمینہ فراہم ہے ہمارے ساتھ, کہ انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا تفصیلی. وہ جو روایات میں, آیات میں حضرت امام, بس یہ جملہ میں آخری عرض کروں, امام حسین نے مدینہ چھوڑا, ان آیات کی تلاوت کی جا بے جا جو انبیاء تلاوت کیا کرتے تھے. یعنی کیا مطلب ہے, کیا مطلب؟ ظہور امام زمانہ اجل اللہ, یہی عزاداری ہے کہ جو ظہور کے زمینہ فراہم کرے گی. لیکن کب ہے؟ جب ہم مقصد عزاداری کو سمجھیں, روح ہے. اور دشمن آج کا اسی روح عزاداری سے ڈرتا ہے. بالکل عجیب ہے. روح عزاداری اگر ہمارے جوانوں کے, ہمارے مومنین کے, مسلمانوں کے, انشاءاللہ عرض کروں گا کہ پیغام کربلا بشریت کے لیے ہے, جسے خود امام نے فرمایا کربلا میں. جی بالکل, اگر تمہارے لیے دین نہیں ہے, انسان تو آزاد تو رہنا چاہتے ہو, کم سے کم میری بات سمجھو. تو بہرحال اپنی فکر کو, اپنے شعور کو, اپنی عقل کو, اپنے دل کو زندہ کریں, اور واقعاً ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں کربلا میں حبیب جیسا بننے کے لیے, زہیر جیسا بننے کے لیے. انشاءاللہ بالکل. قبلہ, چونکہ ظاہر محرم کا آغاز ہو چکا ہے, اور ہمارے ہاں جو
گفتگو ہوتی ہے، جو مجالس ہوتی ہیں یا پروگرام بھی ہوتے ہیں، یہ سارے مطالب اور فضائل و مناقب اپنی جگہ، لیکن ایک بہت اہم چیز جو ہے وہ مصائب ہیں۔ مصائب کے بغیر جو ہے میں آپ سے گزارش کروں گا 2 منٹ کے اس میں جو ہے آپ تھوڑا سا، چونکہ پہلی محرم بھی ہے، ابھی آپ نے جیسے کہا کہ وہ جو ہے کربلا کی طرف امام حسین علیہ السلام حرکت کر رہے ہیں، جیسے بھی ایک مصائب کا گوشہ آپ ہمارے اور ناظرین کے لیے، تاکہ ہماری یہ جو بزم ہے یہ مجلس میں تبدیل ہو جائے۔ دیکھیے واقعاً مصیبت کا دن ہے، مصیبت کے ایام ہیں، اور یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں اہل بیت علیہ اطہار علیہ السلام عزاداری مناتے ہیں۔ ختمی مرتبہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، علی مرتضیٰ، پوری کائنات روتی ہے، لیکن کون سا ٹائم آ گیا تھا میرے آقا پر، میرے مولا پر، کہ مدینہ چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے۔ جس مدینے میں جن کے نانا نے بابا نے حکومتیں کی ہو، جس کو جینے کا سلیقہ سکھایا ہو، میرا آقا مجبور ہو گیا ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ جب بھی امام حسین علیہ السلام اپنی بہن کو لے کر نانا کی قبر پہ جاتے تھے تو رات کو جاتے تھے، حتیٰ امام حضرت علی کی زندگی میں بھی ملتا ہے یہ۔ لیکن کیا ہو گیا ہے کہ کربلا کی جانے کے لیے امام حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، وہ جد کا مزار چھوڑ رہے ہیں، اپنے نانا کی قبر پہ جاتے ہیں، بیان کرتے ہیں نانا اب مجھے آپ کے قبر پہ رہنا نہیں دے رہے ہیں، بیان کرتے ہیں، قبر پہ روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، لیکن رات کی تاریکی میں ماما کی قبر پہ گئے، سیدہ کی رونے لگے، مادر گرامی دشمنوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے، اب میں آپ کی قبر پہ کیسا آیا کروں گا۔ مقتل کی کتابوں میں ملتا ہے کہ میرے آقا نے اپنی ماں کی قبر پہ گرا دیا، بیان کرنے شروع کیے، جیسے ہی تھوڑی سی آگ لگی، کیا دیکھا مادر گرامی آئی ہے، بیٹا مدینہ تم ہی نہیں چھوڑ رہے ہو، ہم بھی چھوڑ رہے ہیں۔ جیسے محرم شروع ہو جاتا ہے، سیدہ مدینہ چھوڑ دیتی ہے، جس کے گھر میں بھی فرش عزا بچھتی ہے، سب کو سب سے پرسہ لیتی ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہاں پہ بیٹھتی ہوں گی، لیکن سب کے لیے دعائیں کرتی ہوں گی۔ میں کہوں گا میری شہزادی، اے شہزادی ہمارے آنسوؤں کو قبول کر، ہمیں بہترین عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے پرسے کو قبول فرما، اور ہمیں بندگی الہی کرنے میں توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب سیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ اللہ بہت شکریہ، خداوند متعال آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت اہم مطالب تھے، اور خداوند متعال ہم سب کو حقیقی عزاداروں میں شمار فرمائے۔ الہی آمین انشاءاللہ۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، بڑی اہم گفتگو رہی، ہمارے مہمان نے جو یہاں پر بیان فرمایا، واقعاً ہر انسان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے محرم جو آ رہا ہے وہ ہمیں بار بار اس چیز کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ یہ جو 10 دن یا مان لیجیے آپ مثلاً 15 دن یا 2 مہینے، 2.25 مہینے، چونکہ ہمارے یہاں جو یہ فرش عزا بچھی ہے یہ تقریباً 2.25 مہینے تک چلتی ہے، کہیں چہلم تک اس کا اختتام ہوتا ہے اور کہیں 8 ربیع الاول تک۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے، اور ہر بچہ یہ سوچتا ہے کہ ہر سال ہمارے یہاں یہ جو فرش عزا بچتی ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، روتے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ خالی یہ رونا رلانا یہ بھی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ یہ آنسو جو ہمارے ہیں یہ در واقع ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تجدید بیعت کر رہے ہیں۔ ہم مولا کو یہ بتانا چاہتے ہیں، جو ہمارے زمانے کا حسین ہے اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ مولا ہم آپ کے جد کے سوگوار ہیں، ہم اس راہ کو آگے بڑھانے والے ہیں۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ معرفت کے ساتھ جو ہے امام کی عزاداری کریں، اور معرفت کے ساتھ امام علیہ السلام کے اوپر ہم گریہ کریں، تاکہ وہ مقام ہمیں مل سکے کہ بی بی ہم سے سرخ روح ہو سکیں، جس بی بی کو ہمیں پرسہ دینا ہے، جناب سیدہ طاہرہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہو سکیں۔ ناظرین، آپ کے ساتھ بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کے لیے اپنا وقت نکالا۔ آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جہاں بھی ممکن ہو، یعنی اگر آپ ایسے جا سکتے ہیں مجلس میں تو مجلس میں شرکت کریں، ورنہ جتنا ممکن ہو میڈیا کے اور سوشل میڈیا کے ذریعے آپ اس سے استفادہ کریں۔ انشاءاللہ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔